اور را مٹیریل کی شارٹیج چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی شارٹیج ہے۔ بزنس مین کا جو انہیں دھیان رکھنا چاہیے گورنمنٹ کو، آخر ہم لوگ ٹیکس پیبل ہیں تو ریٹرن ہمیں کچھ نہیں مل رہا گورنمنٹ کی طرف سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جہانگیر یا تو آپ دیکھ رہے ہیں نظام ٹی وی۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ معروف بزنس مین علی افضل صاحب موجود ہیں۔ انڈسٹری کو لے کر بہت زیادہ سخت پریشان ہیں، بہت مسائل ہیں۔ ہر دوسرے تاجروں اور انڈسٹریز کی طرح یہ بھی بہت فکر مند ہیں کہ آخر یہ ملک کس طرف جا رہا ہے، ٹریڈ اور انڈسٹری جو ہے وہ کیا رخ اختیار کرے گی۔ اس طرح کے کچھ سوالات ہیں جو ان کے ذہن میں ہیں، ان کو ہم کلیریفائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے، السلام علیکم جناب علی افضل صاحب۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی؟ کیا حال چال ہے؟ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو کس طرح دیکھ رہے ہیں ملک کے جو حالات ہیں، بہت دیگرگو ہو گئے، خاص طور پر معاشی جو حالات ہیں، ان امپلائمنٹ جو ہے وہ سر اٹھا رہی ہے، انفلیشن جو ہے وہ اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، اور یہاں پہ جو موجود ارباب اختیار ہیں ان کی رٹ بھی کہیں پہ نظر نہیں آ رہی۔ تو کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آپ نے بتایا نا کہ ریٹ قائم نہیں ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ کسی بھی محکمے میں ریٹ نظر نہیں آ رہی اور نہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بحران میں تو ہے انڈسٹری، اس میں میرا خیال اگر ہم لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ہی کر رہے ہیں، کوئی بھی محکمہ جو تعاون نہیں ہے اس وقت کسی محکمے کا، جیسے انوائرمنٹ کے بہت زیادہ مسائل ہیں، اور بٹ صاحب نے جو حوالہ دیا ہے ایم ڈی آئی کا، وہ بھی لازمی بات ہے ختم ہونی چاہیے۔ اندر جو را مٹیریل ہے اس کی ایم ڈی آئی کا تھوڑا ایکسپلین کریں، یہ کیا چیز ہے؟ عام جو ہمارا جو سننے والا دیکھنے والا ہے اس کو اتنی زیادہ سمجھ نہیں، ہم ان کو بھی بتانا چاہیں۔ دیکھیے یہ ایم ڈی آئی جو ہے نا، یہ لازمی بات ہے بجلی پہ لگتی ہے، اور کافی اس کا کہہ لیں کہ افیکٹ پڑتا ہے کاسٹ پہ، اور یہ کافی کیا کہہ لیں اس کو کہ اماؤنٹ میں ہوتی ہے، بجلی یوز کرنے پہ میرے خیال میں یہ پڑتی ہے۔ تو اب جو اندر کا را مٹیریل ہے اس کی شارٹیج بھی ہے، اور انتہائی وہ کاسٹلی ہونے کی وجہ سے باہر سے آنا چاہیے اصولی طور پہ۔ اب باہر سے بھی کوئی چیز تو آ رہی نہیں، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ جو پابندی ہے ختم کرے تاکہ باہر سے امپورٹ وغیرہ شروع ہو، اور شارٹیج ختم ہونی چاہیے اس چیز کی۔ اور اس میں یہی ہے کہ یہ بتائیں کہ جو را مٹیریل ہے آپ اس کو لے کے زیادہ پریشان ہیں، یا تو گورنمنٹ جو ہے امپورٹ کی اجازت دے، یا پھر یہاں پہ ایسی سہولیات پیدا کی جائیں اور اس طرح کی فیسلٹیز دی جائیں، اور جو تاجر ہیں، جو انڈسٹریلسٹ ہیں، ان کو جو ہے گورنمنٹ جو ہے بیل آؤٹ کرے، تو یا تو پھر اس طرف آئے گورنمنٹ۔ دونوں میں سے کوئی بھی کام نہیں ہو رہا اس وقت۔ یہ دیکھیں، میں پریشانی جہاں تک آپ نے کہا کہ میں اکیلا نہیں، سارے پریشان ہیں، اور را مٹیریل کی شارٹیج چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی شارٹیج ہے۔ اس وجہ سے تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ لوگوں کے یونٹ بند ہو رہے ہیں اب، تو اتنی شارٹیج ہے۔ اچھا، یہ یونٹ جب بند ہوتے ہیں تو پھر ان امپلائمنٹ جو ہے لا محالہ بڑھ جاتی ہے۔ اور لازمی بات ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے تو یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر باہر سے آتا ہے مٹیریل وغیرہ، امپورٹ ہوتی ہے، تو اس سے یہ آسانی پیدا ہو جاتی ہے کہ کم از کم یہ جو یونٹ بند ہوتے ہیں وہ نہیں ہوں گے، اور ریٹ بھی کہیں نہ کہیں اسٹیبل ہوگا۔ اب اندر اگر شارٹیج ہے تو اس میں روزانہ کی بنیاد پہ، روزانہ ڈے بائی ڈے ریٹ بڑھ رہا ہے ویسٹ کا، تو لازمی بات ہے اس سے کسٹمر کو بھی فرق پڑتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، باقی یہ روزانہ کی جو چل رہی ہے اس میں پرابلم بہت زیادہ ہے۔ اچھا، یہ جو پیپر ہے یہ امپورٹ کرنا پڑتا ہے، را مٹیریل اس کے لیے لانا پڑتا ہے۔ اب اس وقت جو ہے جو بکس ہیں خاص طور پر، اس کے بعد اخبار اور جو جرائد ہیں ان کی بھی پبلیکیشن جو ہے محدود ہو چکی ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ جو لوگ بچے جو ہیں خاص طور پر عوام جو ہے، جس میں بہت سے مطلب مڈل کلاس کے لوگ، غریب لوگ جو ہوتی ہیں، ہم نے دیکھا ہے، یہ آبزرو کیا ہے کہ ایک ایک کتاب جو ہے وہ تقریباً ایک ہزار روپے کی ملتی ہے، دو ہزار روپے کی، جو ہمیں کسی وقت میں 5 روپے، 10 روپے، 2 روپے، 3 روپے کی ملتی ہے۔ تو اب انسان جو بچوں کو تعلیم جو چاہتا ہے کہ دلواؤں، جو بھی پاکستانی چاہتا ہے، تو وہ کھائے گا کیا، تعلیم کے لیے کیا رکھے گا، اور اس کے ساتھ جو ہے صحت کے لیے کیا رکھے گا، جبکہ اس کی انکم جو ہے وہ بہت محدود ہے۔ دیکھیے اب اس نے کھانا پینا کیا ہے، لازمی بات ہے، جہاں آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ پیپر جو اس وقت بہت انڈسٹری پرابلم میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے آپ نے کہا ایک کاپی اتنے کی، اب وہ 1000 روپے کی ملتی ہے، بک ملتی ہے، لازمی بات ہے اس میں جو یوز ہوتا ہے نا وہ ورجن پلب ہوتی ہے جو باہر سے آتی ہے۔
اب باہر کے حالات جو اگر آ ہی نہیں رہا مال اندر آ نہیں رہا, ڈالر آپ دیکھیں 285 کا یا 90 کا چل رہا ہے اس وقت, تو لازمی بات ہے یہ چیزیں اگر کنٹرول میں ہوں گی تو ادھر بھی جو قیمتیں کم ہوں گی, ورنہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو یہ اور زیادہ قیمتیں بڑھ جائیں گی, اور لگ یہی رہا یہ کنٹرول میں نہیں ہوگا بلکہ زیادہ بڑھنے جا رہی ہیں قیمتیں شارٹیج کی وجہ سے. اور اب جو ریٹ ہیں وہ تو ڈے بائی ڈے بڑھ رہے ہیں ہر چیز کے. ایسے ہی اس میں کیمیکل بھی ہے, اس کی بھی شارٹیج ہے, ڈائز ہیں اس کی بھی شارٹیج ہے, مٹیریل ہے جو جیسے میں نے بتایا کچھ چیزوں میں وہ ورجن پیپر میں یوز ہوتا ہے, جو باہر کا پلپ کہہ لیں اسے, اس پہ بھی لازمی بات ہے پابندیاں لگی ہوئی ہیں, باہر سے آ کچھ نہیں رہا, تو لازمی بات ہے اندر کی جو انڈسٹری ہے وہ بحران میں ہی ہے اس وقت. یہ سوچتے ہیں جو لوگ بینکوں سے قرضہ لیتے ہیں ان کو بڑے مارک اپ کے اوپر جو ہے قرضہ ملتا ہے. جب آپ قرضہ لیتے ہیں مہنگا سرمایہ ملتا ہے, جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ جو ہے انویسٹمنٹ جب آپ جو پروڈکشن کرتے ہیں تو اس کی پر یونٹ کاسٹ بھی کافی حد تک بڑھ جاتی ہے. اس پہ کیا کہیں گے کہ جو اپنا مارک اپ ریٹ ہے اس کا کیا کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں مارک اپ ریٹ جو ہے نا, ابھی آپ میرا خیال ہے کہ 1-1.5 سال پیچھے چلے جائیں سنگل ڈیجٹ پہ تھا, ٹھیک ہے, اب یہ بڑھتے 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 لازمی بات ہے 22-23% پہ چلے گیا, اب ڈبل سے بھی اوپر نکل گیا یہ. تو لازمی بات ہے اگر ایسے ہی چلتا رہا تو میرا نہیں خیال ہے کہ بینکوں سے کوئی قرضہ کو لے گا, اور فائدہ تو نہیں ہوگا. پہلے تو یہی ہے, اگر فائدہ یہی ہے کہ آپ بینک سے لیتے ہیں تو 22% یا 23% وہ پہلے بینک کو دیں, اس کے بعد آپ کو کیا ملنا ہے نہیں ملنا وہ بعد کی بات ہے. تو اس کو کم ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ واپس سنگل ڈیجٹ پہ آئے تو زیادہ بہترین ہے. جو حالات ہیں گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے, بزنس مین کا جو انہیں دھیان رکھنا چاہیے گورنمنٹ کو. آخر ہم لوگ ٹیکس پیبل ہیں تو ریٹرن ہمیں کچھ نہیں مل رہا گورنمنٹ کی طرف سے. یہ صورتحال ہے جی سر. بہت شکریہ جی. ناظرین آپ نے دیکھا کہ صورتحال جو ہے بہت زیادہ ورسٹ ہو چکی ہے. ملک کے اندر کاروباری جو ماحول ہے وہ کہیں پہ نظر نہیں آ رہا. کاروبار کرنا اتنا زیادہ مشکل ہو چکا ہوا ہے کہ آپ کے سامنے علی افضل صاحب نے بھی بتایا کہ ہر طرف جو ہے ایک اندھیرا سا نظر آ رہا ہے. ناظرین ایسی صورتحال میں ہمیں کہیں پر بھی جو اتھارٹیز ہیں وہ نظر نہیں آ رہی. نہ تو اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ٹیک اپ کر رہا ہے, نہ گورنمنٹ, اور نہ ہی فائنانس منسٹری. ایسی صورتحال میں ملک کے اندر جو ہے کاروباری جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے حجم میں کمی آئے گی, اور یوں نہ صرف ان امپلائمنٹ اور جنریٹ ہوگی بلکہ انفلیشن کا جو گراف ہے وہ بھی بڑھتا جائے گا, اور ایک تباہی کی طرف ہم جا رہے ہیں. اس کے اوپر فوری طور کے اوپر جو ہے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر یہ نہ کیے گئے تو حالات جو ہیں ہاتھ سے نکل سکتے ہیں. اسی کے ساتھ میں آپ کا ہو جہانگیر ایاز آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان. What does it take to dream, to aspire, to be better every day? It takes vision to pave the way for a better future. It takes discipline to create synergy. And it takes courage to step into the light. To be a king.